بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں ورلڈ وار ون کو ڈسکس کریں گے۔ تو ورلڈ وار ون اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ورلڈ وار ون کی آج کی اس پہلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ دوسری لیکچر میں جو ہے اس کی کازز دیکھیں گے، بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ان ڈیپتھ دیکھیں گے۔ اور تیسرے لیکچر میں جو ہے اس کی امپلیکیشن دیکھیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ورلڈ وار ون کو سمجھنا ہے تو آپ نے ضرور جو ہے بالکل سکپ نہیں کرنا، ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، تب جو ہے آپ ورلڈ وار ون کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ورلڈ وار ون کو ڈیٹیل کے ساتھ۔ بالکل، تو ورلڈ وار ون جو ہے یہ 28 جولائی 1914 کو شروع ہوا اور ختم جو ہے یا یہ کنٹینیو کب تک رہا، یہ ورلڈ وار ون جو ہے 11 نومبر 1918 تک جو ہے یہ رہا۔ 1914 کو یہ جنگ شروع ہوا تھا اور 1918 تک جو ہے یہ جنگ جاری رہا۔ اب یہ جو جنگ تھا تو یہ مینلی ہوا یورپ کے اندر، اور اس میں جو یورپ تھا، پورا یورپ وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، دو بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ میجر جو ہے 2 بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ پہلا جو بلاک تھا تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ پہلا جو بلاک تھا تو اس کو سینٹرل پاور کہا جاتا تھا، سینٹرل پاورز۔ اور جو دوسرا تھا تو اس کو الائیڈ پاورز کہا جاتا تھا، الائیڈ پاور۔ پورا جو یورپ تھا تو اس کے اندر جو کنٹریز تھی تو وہ جو ہے 2 پارٹس میں، مطلب کہ ایک طرف جو ہے کچھ کنٹریز ہو گئے اور دوسری طرف جو ہے کچھ کنٹریز ہو گئے۔ تو ایک سائڈ کو جو ہے سینٹرل پاورز کہا جاتا تھا اور دوسری سائڈ کو جو ہے وہ الائیڈ پاور جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اب جو سینٹرل پاورز تھی تو ان میں کون کون سی کنٹریز تھی؟ ان میں جرمنی تھا، آسٹریا ہنگری جو ہے اس ٹائم کا، اس میں اوٹومن امپائر تھا، اور اس میں جو ہے وہ بلغاریہ تھا۔ یہ کس میں تھی؟ یہ سینٹرل پاورز میں تھی۔ دوسری طرف پر جو تھی تو وہ تھی الائیڈ پاورز۔ الائیڈ پاور میں جو ہے یو کے تھا، فرانس، رشیا، سربیا، یو ایس اے، اور اس کے علاوہ جو ہے اٹلی، جو کہ پہلے الائیڈ پاور کا حصہ تھا، بعد میں جو ہے پہلے الائیڈ پاور کا، پھر یہ جو ہے سینٹرل پاور کا حصہ بنا اٹلی۔ اب یہ جو ہے اس کی کب شروع ہوا تھا، کب ختم ہوا؟ پورا یورپ جو ہے وہ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا۔ اب یہ جو جنگ ہے جس کو ورلڈ وار ون کہا جاتا ہے، تو وجہ جو ہے کیا ہے کہ اس جنگ کو ورلڈ وار ون کہا جاتا ہے؟ تو ریزن اس کی یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یورپ کے اندر ایک ایسا بڑا جنگ ہوا جس میں اتنی بڑی لیول پر جو ہے کیجویلٹیز ہوئی، اتنی بڑی لیول پر جو ہے اس میں ڈسٹرکشن ہوا، لوگوں کی جانیں جو ہے اس میں گئی، اور اتنی بڑی جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر یہ جنگ ہوا۔ تو اسی وجہ سے اس جنگ کو یورپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا، تو اسی وجہ سے اس جنگ کو ورلڈ وار ون کا نام دیا گیا کہ یہ جو ہے پہلی جنگی عظیم ہے، پہلی مرتبہ یورپ کے اندر جو ہے اتنی بڑی لیول پر جو ہے اتنی بڑی پیمانے پر جنگ ہوا۔ اب یہ جو جنگ تھا تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا سینٹرل پاور میں کچھ کنٹریز تھی، الائیڈ پاور میں جو ہے کچھ کنٹریز تھی۔ تو اب تمام کنٹریز کی ریزنز جو ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ جو کنٹریز ہیں تو اس جنگ کا حصہ جو ہے وہ کیوں بنے، ریزن جو ہے اس کے پیچھے کیا تھے کہ کس چیز نے ان کنٹریز کو مجبور کیا کہ وہ ورلڈ وار ون کا حصہ بنے۔ تو شروع کرتے ہیں اوٹومن امپائر سے، کہ جو اوٹومن امپائر ہے، اوٹومن امپائر جو کہ ایک ایسی جو ہے اسلامک امپائر تھی
جو کہ اس جنگ کا حصہ تھی. تو وجہ جو ہے کیا تھی کہ یورپ کے اندر جو لڑائی تھی تو اس میں موسٹلی جو تھے تو وہ کرسچین تھے یا باقی مذاہب کے لوگ تھے. اب یہ اسلامک امپائر تھی تو یہ اسلامک امپائر اس جنگ کا حصہ جو ہے وہ کیوں بنا؟ تو پہلی ریزن ہے اس کا وہ ہے بالکان وارز. اب بالکان وارز جو ہے وہ کیا ہے؟ بالکان وار جو ہے یہ ہوا 1912 کے اندر. 1912 سے پہلے جو ہے بالکان جو ہے یہ ایک ریجن ہے ساؤتھ یورپ کے اندر. ٹھیک ہے، ساؤتھ یورپ کے اندر بالکان ایک ریجن ہے. 1912 سے پہلے یہ جو ریجن تھا تو یہ اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا. لیکن یہاں کے جو لوگ تھے تو وہ کرسچین تھے. کنٹرول جو تھا تو وہ اسلامک امپائر کا تھا. تو یہ جو لوگ تھے تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو آزادی ملے، انڈیپینڈنس جو ہے ملے. ان میں کون کون سے جو کنٹریز ابھی کہلے وہ اس میں آتے ہیں؟ تو اس میں ایک ہے کونٹینیگرو، بوسنیا، ہیزربونیا، البانیا اور میسیڈونیا. یہ 5 جو ریجنز کے اس میں آتے تھے. تو ان پانچوں نے جو ہے ریوولٹ کیا اور ایک لیگ جو ہے اس نے بنائی جس کو جو ہے بالکان لیگ کہا جاتا تھا اس ٹائم. اور اس لیگ کو جو ہے سپورٹ کس نے کیا؟ اس لیگ کو سپورٹ جو ہے رشیا نے کیا. اور ان کی ہیلپ کی وجہ سے جو ہے یہ جو سٹیٹس تھی تو انہوں نے آزادی حاصل کی اوٹومن امپائر سے. تو اب اوٹومن امپائر جو ہے رشیا جو کہ ورلڈ وار 1 کا حصہ تھا تو رشیا سے بدلہ لینا چاہتی تھی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بنا اوٹومن امپائر. یہ ہے پہلی ریزن. دوسری ریزن جو ہے کیا ہے کہ دوسری ریزن ہے کہ ایکسپینشنسٹ پالیسی. ایکسپینشنسٹ پالیسی جو ہے کس کی؟ پالیسی آف یو کے جو ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ مسلسل جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا تھا اور اپنی ٹیریٹری کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا تھا. تو جو برٹین ہے، یو کے ہے، تو اس نے میسوپوٹیمیا جو کہ موجودہ عراق ہے تو اس پر اٹیک کیا. تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی دفاع میں جو ہے جو اوٹومن امپائر ہے تو وہ اس جنگ کا حصہ بنا. تو یہ 2 ریزنز کے اوٹومن امپائر کی کہ اوٹومن امپائر اس جنگ کا حصہ جو ہے وہ کیوں بنا. اب دیکھتے ہیں اٹلی جو ہے وہ کس سائٹ پر تھا اور اس جنگ کا حصہ جو ہے وہ کیوں بنا. تو اب یورپ کے اندر جو کنٹریز تھی تو پورا یورپ جو ہے وہ 2 بلاکس میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا. تو کوئی جو ہے وہ الائٹ پاور کا حصہ بن رہی تھی، کوئی جو ہے وہ سینٹرل پاور کا حصہ جو ہے وہ بن رہی تھی. تو جو اٹلی ہے تو انیشیلی اس کو لگا کہ جو الائٹ پاور ہے تو یہاں سے جو ہے میرے جو انٹرسٹ ہے تو وہ فل ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ الائٹ پاور کا حصہ بنا، ان کے جو انٹرسٹ تھے. لیکن بعد میں جو ہے ان کو پتا چلا کہ یہاں پر میرے انٹرسٹ وہ فل نہیں ہو رہے تھے تو اس نے الائٹ پاور کو چھوڑ کے سینٹرل پاور کا حصہ بنا. تو یہ اٹلی. اب رشیا جو ہے وہ بھی اس جنگ کا حصہ تھا اور اس کو جو ہے وار انیشیٹر بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کہا جاتا ہے. تو اب رشیا جو ہے اس جنگ کا حصہ کیوں بنا؟ تو رشیا جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ رشیا جو ہے جو کہ اس کے قریب جو ہے اس کی کازز میں ہم دیکھیں گے جس میں جو ہے کازز میں ایک ہے کہ سربیا کے اندر جو ہے آسٹریا ہنگری کا جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں پرنس تھا تو اس کو مارا جاتا ہے. تو جو کہ ایک امیجیٹ کاز تھی ورلڈ وار 1 کی جس کو جو ہے پھر بعد میں رشیا نے سپورٹ کیا اور وہ جو ہے ورلڈ وار 1 کا حصہ بنا. تو ورلڈ وار 1 میں جو ہے جو انیشیٹر ہے تو اس میں رشیا بھی آتا ہے اور رشیا جو ہے یہ نومبر 1917 تک جو ہے اس جنگ کا حصہ رہا. یہ جو جنگ تھا تو یہ 1918 تک ہوا تھا لیکن 1917 تک جو ہے رشیا اس جنگ کا حصہ
रहा और उसके बाद जो है रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है। और ये जो रेवोल्यूशन था लेनिन ने जो है ये शुरू किया था, जिसमें जो है जो रशिया था तो इसको कैपिटलिज्म से कन्वर्ट करके कम्युनिज्म में कन्वर्ट किया। तो अब रशिया जो है इस जंग से उसने विड्रा किया और एक जो बैलेंस ऑफ पावर थी बिटवीन द सेंट्रल पावर एंड द इलाइट पावर, तो वो यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ। किसकी वजह से? वहां पर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की वजह से रशिया के अंदर और उसने इस जंग से विड्रा किया। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होती है और वो है एंट्रेंस ऑफ यूएसए इन द वार। अब जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि इस जंग का हिस्सा बना और उसके इस जंग का हिस्सा बनने के बाद जो है जंग का जो पूरा नक्शा था तो वो तब्दील हुआ। यूएसए जो कि इससे पहले आइसोलेस पॉलिसी पर बिलीव करती थी, जो कि अपनी जो ट्रेड है उस पर जो है काम कर रहा था। इसके अलावा जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने पर जो है वो काम कर रहा था और जो एक आइसोलेस पॉलिसी थी उसकी। तो अब वो रीजंस जो है वो हम देखेंगे कि यूएसए क्यों इस जंग का हिस्सा बना, जो कि एक आइसोलेस पॉलिसी और इन चीज़ों पर बिलीव करती थी। और इसके अलावा जो कि यूरोप से बहुत बाहर लोकेटेड है, तो वो वर्ल्ड वार वन का हिस्सा जो है वो तो जो रीजन है तो वो एक इंसिडेंट होता है और इस इंसिडेंट का नाम है, एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट को कहा जाता है एस टी लुजियाना। एस टी लुजियाना इंसिडेंट जो है वो इसको कहा जाता है। ये एस टी लुजियाना जो इंसिडेंट है तो ये 7 मई 1917 को होता है। एक सी एरोप्लेन ये एक पैसेंजर का जो है एरोप्लेन का समंदरी, जो कि यूएस से मैनचेस्टर की तरफ आ रहा था, जिसमें जो है 1459 पैसेंजर्स थे। तो इस पर अटैक करता है जर्मनी, जिसके अंदर ये पूरा जो बोट है, पूरा ये जो शिप है तो ये डिस्ट्रॉय होता है और इसमें ये तमाम जो पैसेंजर्स हैं तो इसमें ये किल हो जाते हैं। तो अब इस चीज का बदला लेने के लिए जो है जिसमें अमेरिका के भी बंदे थे 128 जो पैसेंजर थे तो अमेरिका की भी थे और इसके अलावा मुख्तलिफ जो कंट्रीज है तो इनके पैसेंजर इस शिप में मौजूद थे। तो उसके बाद जो है इस चीज का बदला लेने के लिए रशिया से जो अमेरिका है तो इस जंग का हिस्सा बना। दूसरा जो मेन कॉज है तो वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो अमेरिका है तो अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम के, तो उन्होंने यूके और फ्रांस को बहुत बड़े लेवल पर जो है वो कर्ज दिया था, लोन उनको दिया था। सिर्फ एक बंदा जिसका नाम जो है वो मॉर्गन है, तो मॉर्गन ने उस टाइम के $3 बिलियन जो है यूके और फ्रांस को दिए थे। तो अगर ये जो यूके है और फ्रांस के ये जो जंग है ये हार जाते तो मतलब कि उनके जो पैसे थे तो वो भी हार जाते। इनको पैसे जो है फिर कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जो जंग होता है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी वजह से यूएस के अंदर जो बिजनेसमैन थे तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की अपनी मुल्क के अंदर और इस मूवमेंट का नाम था प्रिपरेटेडनेस मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है उन लोगों ने शुरू की और मकसद इसका ये था कि पब्लिक ओपिनियन को किया जाए, टिल्ट किया जाए कि जो यूएस के तो वो इस जंग का हिस्सा बने। और ऐसा ही हुआ। उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन, उसने जो है आखिरकार इस जंग में शामिल होने का ऐलान किया। तीसरी जो रीजन है तो जर्मनी ने जो है इन्वेजन की किस पर? बेल्जियम पर। बेल्जियम जो कि एक न्यूट्रल स्टेट था इस जंग के अंदर,
تو جرمنی نے جو ہے بیلجیم پر اٹیک کیا. تو اس چیز کو جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو یو کے تھا تو وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اب جو بیلنس آف پاور ہے تو وہ نہیں رہا, کیونکہ رشیا جو ہے وہ اس جنگ سے نکل چکا تھا. تو اب وہ چاہتا تھا کہ جو یو ایس اے ہے تو وہ اس جنگ کا حصہ بنے اور ان لوگوں کے سائیڈ لے. تو یہاں پر یہ جو اٹیک کیا تو اس کو ایگزیجریشن فارم میں جو ہے پریزنٹ کیا, اور اس طریقے سے جو ہے یو ایس کو کمپیل کیا, اور اس کو جو ہے اس طریقے سے منایا کہ وہ جو ہے اس جنگ کا حصہ بنے. چوتھا جو ریزن بتایا جاتا ہے تو وہ ہے انریسٹرکٹڈ سب مرین. جو جرمنی ہے تو وہ 1870 یا 1871 سے جو ہے جو انریسٹرکٹڈ سب مرین تھی تو ان میں انوالو تھے, اور مختلف ٹائم میں جو ہے یہ لوگ کر رہے تھے سب مرین کا, اور اس سے جو ہے فرانس کے, یو کے اور اس کے علاوہ یو ایس کے جو بوٹس تھے تو ان کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر رہے تھے. 1871 سے پہلے جو جرمنی تھا تو وہ 39 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ تھا. اس کے 1871 کے بعد جو ہے جرمنی کو یونیفائی کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو جرمنی ہے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے. ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے سب مرین موجود تھے اس ٹائم کے, یہاں تک کہ یو کے سے بھی زیادہ جو کہ اس ٹائم کی سپر پاور تھی تو اس سے بھی زیادہ جو سب مرین تھی تو وہ جو جرمنی ہے تو ان کے پاس موجود تھی. تو وہ جو ہے کیا کر رہے تھے, بار بار اس سے جو ہے کیا کر رہے تھے, ان کے جو بوٹس تھے اور بڑے بڑے جو شپس تھے تو ان کو ڈسٹرائے کر رہے تھے. جیسے کہ انہوں نے جو ہے ایس ٹی لوزیتانا کا جو انسیڈنٹ ہوا, اور ایک بوٹ ہے جس کو یو این بوٹ کہا جاتا ہے, یہ یو ایس اے کی بوٹ تھی تو اس کو سب مرین کے ساتھ ڈسٹرائے کیا تھا. اس کے علاوہ فیری سوزک, یہ یو کے کی ایک بوٹ تھی تو اس کو بھی ان لوگوں نے اس پر اٹیک کیا تھا جرمنی نے. تو یہ بار بار جو ہے یہ لوگ انریسٹرکٹڈ سب مرین میں انوالو تھے, تو اسی وجہ سے جو ہے جرمنی کو سبق سکھانے کے لیے جو یو ایس اے ہے تو وہ اس جنگ کا حصہ بنا. پانچواں جو ریزن بتایا جاتا ہے کہ یہ اس جنگ کا حصہ بنا تو وہ ہے زمر, ZIMER زمر من ٹیلیگرام. یہ جو زمر من تھا تو یہ جرمنی کا فورن منسٹر تھا, اور اس نے جو ہے 1917 کے اندر جو میکسیکو ہے تو ان کو ایک ٹیلی گرام لکھا, اور اس میں یہ لکھا کہ اگر امریکہ اس جنگ کا حصہ جو ہے ہمارے خلاف بنتا ہے تو آپ لوگ جو ہے میکسیکو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کریں, اور اپنی جو علاقے ہے ٹیکساس اور ایروزینا یہ جو دو ایریاز کے جو کہ میکسیکو کا حصہ تھا, اور یو ایس نے جو ہے اس کو کیپچر کیے تھے, تو آپ لوگ جو ہے کیا کریں ان سے اپنے یہ علاقے لے لیں. تو یہ جو ٹیلی گرام تھا تو یو ایس نے جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا, اور اس ٹیلی گرام کا جو ہے انہیں علم ہوا, اور اس طریقے سے جو ہے جو امریکہ ہے تو وہ بھی اس جنگ کا حصہ بنا. تو ڈیٹیل کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں ہم نے ورلڈ وار 1 کی تمام جو بیک گراؤنڈ تھی تو اس کو ڈسکس کی. آنے والے لیکچر میں جو ہے ہم اس کی کازز دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.